سورہ فتح نکالیں جی، 26واں پارہ۔ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ سورہ الفتح سن 6 ہجری ذی-قعدہ میں نازل ہوئی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کرنے کے بعد مدینے کی طرف واپس تشریف لا رہے تھے، تو یہ صورت نازل ہوئی، اور اپنی پہلی ہی آیت سے اس کا نام انا فتحنا لک فتحا سے سورہ الفتح رکھا گیا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو نبی کا خواب چونکہ وحی ہوتا ہے، اور آگے چل کے اللہ پاک سورت کے آخر میں کہیں گے کہ ہم نے یہ خواب اپنے نبی کو دکھایا تھا اور ہم اس کو سچا کر دکھائیں گے، تو حضور نے کہا کہ جی ہم نے مکے چلنا ہے عمرے کے لیے۔ اچھا، اس وقت جو تازہ صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ غزوہ احزاب ہو چکا تھا، اور قریش اور دیگر قبائل کی تقریباً 10,000 نفری نے مدینہ کی 2,500 نفری کا جو ہے وہ محاصرہ کیا ہوا تھا، بلاکیڈ تھا، اندر کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور وہ پکا ارادہ کر کے آئے تھے کہ اب کے یہ سلسلہ ختم کر کے جائیں گے۔ خیر، اللہ پاک نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی اور وہ ناکام ہو کر واپس چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے فوراً بعد مسلمانوں کا ان کے پیچھے چل پڑنا اور شیر کی کھچار میں جانے والی بات، جس کی وجہ سے آگے آ رہا ہے کہ منافقین یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ پلٹ کے نہیں آئیں گے، بھائی جو انہیں مارنے یہاں آئے ہوئے تھے یہ ان کے گڑھ میں جا رہے ہیں اور اسلحہ بھی ساتھ لے کر کوئی نہیں جا رہے، تو یہ تو خودکشی والی بات ہو گئی۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ آپس میں کہتے تھے کہ یہ تو واپس نہیں آئیں گے، تم کون سی زمین لوگے، تم کون سا مکان لوگے، یعنی قبضہ کرنے کی سوچ رہے تھے کہ اب انہوں نے موڑنا نہیں ہے واپس، یہ ان کے یقین کی بات تھی۔ اچھا، اس صورتحال میں مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کے چل پڑنا، یہ وہ سکینہ ہے جس کا اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت ڈالی اور وہ اٹھ کے چل پڑے۔ یہ نہیں کہا کہ سوچیں جی کیا کر رہے ہیں آپ، ابھی تو دشمن گیا اور آپ خود جا رہے ہیں چل کے اس کے پاس۔ تو وہ جیسے نبی نے کہا اس طرح سے انہوں نے کیا اور چل پڑے۔ اچھا، ان کے اس جانے میں ظاہر ہے ان کی گھر والیوں کا بھی ذکر تھا، ہاتھ ہے نا ان کا بھی،
تو اللہ پاک نے ان کی بھی ساتھ میں تعریف کر دی، اس لیے کہ بیوی ٹانگ کھینچ لے تو بڑے سے بڑا پہلوان بھی جو ہے وہ چت گر پڑتا، 2-4 دن مدافعت کرے گا، اس کے بعد ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو پھر ساتھ مینشن کیا کہ اللہ پاک ان کی قربانی سے بھی غافل نہیں ہے، جو صحابہ نے کیا سو کیا، لیکن صحابیات کا بھی اس میں بڑا عمل دخل تھا، اور وہ اپنے شوہروں کو اس میں سپورٹ کرتی تھیں خیر کے کام میں۔ اچھا، جب یہ وہاں پہنچے، جانور وغیرہ انہوں نے ڈالے ہوئے تھے قلادے ان کے گلوں میں عمرے کے، تو وہاں جب یہ پہنچے اور مکے پہلے خبر پہنچ گئی کہ بھائی مسلمان آ رہے ہیں، تو انہوں نے کوشش کی کہ رستے میں مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے تو انہیں جنگ پر آمادہ کیا جائے، تاکہ وہ جو ایک اخلاقی جواز ہے ان کے پاس کہ جی عمرہ کرنے آ رہے ہیں اور آپ کو کوئی حق حاصل نہیں، عمرے کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ دیکھنا اقوام متحدہ کا دفتر ہے، وہاں جو بھی اجلاس ہوگا تو چاہے وہ امریکہ کا دشمن ملک ہے، لیکن یہ اخلاقی ذمہ داری ہے اس کی کہ اس کو ویزا دے، یا دفتر وہاں سے اٹھاؤ اقوام متحدہ کا، پھر نہیں تو جو بھی پھر اس اقوام متحدہ کا ممبر ہے اس کو مجبوری ہے تمہاری ویزا دینا، تمہارا دشمن ہوگا اقوام متحدہ کا وہ ممبر ہے۔ تو اسی طرح مکے میں وہ کسی کو روک نہیں سکتے تھے، چاہے وہ ان کے باپ کا قاتل ہو۔ اب وہ صرف یہ کوشش کر رہے کسی طرح آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، پتہ چلا کہ نہیں جی یہ تو ایسے ہی احرام باندھے ہوئے تھے انہوں نے سیاست کے طور پہ، یہ اصل میں آئے لڑنے تھے، اور دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا جی، وہ ایک بندہ پکڑ کے روڈ بلا کر کے بیٹھ جائیں گے کہ دیکھیں جی دھرنا دے کے جیسے ہو کہ لڑنے آئے تھے، سیاست ہوتی ہے۔ اچھا، مسلمانوں کی اللہ پاک نے اس طرح سے مدد کی کہ انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ لیا اور چھوڑ دیا، پھر رات کو انہوں نے حملہ کیا، پکڑ لیا اور چھوڑ دیا، پھر فجر کی نماز کے وقت انہوں نے حملہ کیا، یعنی جتنے دن وہاں رکے رہے یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے جنگ شروع ہو جائے اور یہ نیا رخ اختیار کر لے، عمرہ وغیرہ ایک طرف رہ جائے، اور پھر جنگ کی بات دیکھو جی کہ چڑھ کے مارنے آئے ہیں، ان پہ دفعہ 354 لگتی ہے جی، یہ مارنے آئے ہیں، چڑھاوا کیا انہوں نے ہمارے گھر پر۔ تو اللہ پاک نے مومنوں کو صبر دیا اور نبی کو اللہ پاک نے راہ سجائی کہ نہیں چھوڑ دو ان کو، اس وقت ان کا چھوڑ دینا بہتر ہے اس کام میں۔ نبی نے جیسے اللہ پاک نے کہا ویسے کیے، نبی کرتے بھی اسی طرح۔ خیر، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد بھیجا مکے والوں کے پاس سمجھانے کے لیے کہ تمہیں کیا ہو گیا، یعنی حضور نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ قریش اتنے بیوقوف ہیں، قریش میں تو سمجھتا تھا کہ ماہر جنگ ہے، انہیں حالات کا پتہ ہوگا، لیکن یہ جو جس قسم کی بیوقوفیاں کر رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کے سردار فیصلہ کر رہے ہیں، ایسے پتہ چلتا کہ جیسے ان کی نوجوان نسل نے کمان لے لی اپنے ہاتھ میں اور وہ بڑوں کی سن نہیں رہے۔ یہ حالات، قریش کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اور یہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تو اس کو پھر جسے کہتے ہیں نا بوسٹ کرنے کے لیے اپنے اصحاب کا مورال اور دشمن کا جو ہے وہ ڈاؤن کرنے کے لیے حضور نے پھر بیعت لی۔ پتہ چلا کہ جی عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا، تو اب ایک ہیجان انگیز کیفیت تیار تو ہوگی نا، صحابہ پہ 1400 بندہ ہے کہ جی ہمارے بندے کو انہوں نے شہید کر دیا تو ہم چپ بیٹھے ہوں، تو ان کو انگیج کرنے کے لیے صحابہ کو چلو جی ہم بھی کچھ کرتے ہیں، تو بیعت شروع ہو گئی، اور یہ بیعت جو ہے یہ جان دینے کی بیعت تھی، مر جائیں گے لیکن یہاں سے اب کچھ کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اس بیعت کی خبر جب وہاں پہنچی تو وہ جو کوشش کر رہے تھے مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے، جو انہوں نے خبر اڑائی تھی کہ عثمان کو انہوں نے شہید کیا، یہ انہوں نے اڑائی تھی تاکہ مسلمان کے چھکے چھوٹ جائیں، وہ الٹا اثر ہو گیا، تو پھر وہ پریشان ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دے کے فرمایا، جب ساتھ بیعت کر چکے تو آپ نے فرمایا یہ عثمان کی طرف سے، اس کا مطلب حضور کو یقین تھا کہ وہ زندہ ہے۔ اچھا، اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ نے ادھر بات چیت کی آپس میں کہ جی عثمان کی تو موج لگی ہوئی ہے، صبح بھی عمرہ کرتے ہوں گے، طواف کرتے ہوں گے، شام کو بھی طواف کرتے ہوں گے، تو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اب وہ مکے کے تھے، وہ بچپن سے انگلی پکڑ کر باپ کی طواف کرنے والے لوگ تھے، وہ تو ان کے تو دل اڑے جا رہے تھے، ایک تو ان کا وطن تھا، تو وہ تو ترس رہے تھے چکر لگانے کے لیے، تو حسرت سے ان کے جو ہے وہ دل کی نکلی الفاظ کی صورت میں
کہ عثمان کی تو موج لگی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کرے گا. دیکھیں یہ ہوتا ہے اعتماد سے. اور وہی ہوا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے چچاؤں کے چچا کے بیٹے تھے, پورے خاندان بنو امیہ کا وہی تھا, تو ان سے کہا کہ آپ چلیے طواف کر لیجیے. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا نبی طواف نہ کرے میں طواف کر لیسے. یعنی بالکل وہی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گمان رکھا تھا, انہوں نے بالکل وہی بات وہاں کی. اچھا جب مذاکرات کے لیے جا رہے تھے حرم میں, تو وہاں کے سرداروں کا رواج یہی تھا کہ وہ تہمت لٹکا کے تو چلا کرتے تھے. عام آدمی تو برابری رکھتا تھا, سردار کی سرداری یہ ہوتی تھی وہ گھسیٹ کے چلتا تھا. تو ان کا جو ہے وہ تہمت نصف پنڈلی تک تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو ان کے چچا کے بیٹے نے ہاتھ کھینچ کے کہا کہ یہ کیا کیا بتاؤ, نیچے کرو اس کو, تمہیں نہیں پتا کہ سردار کیسے پہنتے ہیں تہمت. تو آپ نے فرمایا ہاکذا آزار و صاحبنا, یہ ہمارے صاحب کا یہیں رہتا ہے, سرداری ختم ہو گئی, ہم اللہ کے بندے بن گئے, اور میرے نبی کا آزار یہیں تک رہتا ہے اور میں یہیں تک رکھوں گا. تو یہ تھی ادائیں اصل میں صحابہ کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو فنا فی الرسول کر دیا, اپنی ہر پسند ختم کر کے رکھ دی, جو نبی نے کہا وہ انہوں نے کر دیا مکمل طور پر. جیسے کہتے ہیں نا اپنا پاس ورڈ دے دینا کسی کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے صحابہ کا پاس ورڈ تھا. تمہاری بیٹی فلاں کے ساتھ بیاہ دو. دیکھیں کیا بات, جاؤ تم جا کے فلاں کو کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیٹی میرے ساتھ بیاہ دو. اس نے وہاں جا کے کہا کہ حضور نے کہا اپنی بیٹی میرے ساتھ بیاہ دو. یہ اصل میں صحابہ کو جو رضا کے سرٹیفکیٹ ملے نا, ایسے نہیں ملے. مرنے والے تو اب بھی مر رہے ہیں, اللہ کی راہ میں مسلمان مر نہیں رہے, قیمہ بن رہا ان کا. لیکن جیتے جی اپنی کمانڈ دے دینا. دیکھنا لوگ اب بھی قرآن کی خاطر مر جاتے ہیں, قرآن پر چلتے نہیں, قرآن کو اپنی لگام نہیں دیتے, اپنی کمانڈ نہیں دیتے اس کے ہاتھ میں, اپنی چابی نہیں دیتے, مر جاتے ہیں اس دین کی خاطر. صحابہ کا کمال یہ نہیں تھا کہ وہ دین کی خاطر مرے شہید ہوئے, وہ تو آج بھی دنیا ہو رہی ہے. انہوں نے جیتے جی اپنی جان مال مرضی رضا سب کچھ نبی کے حوالے کر, جیسے چاہ نبی نے استعمال کی. یہ کمال تھا اصل میں, اور اسی نے شو کیا وہاں صلح حدیبیہ میں. اچھا صلح جب یہ سلسلہ چل پڑا اور بات گرم ہونا شروع کی, ادھر بیعت ہو گئی, پھر ادھر سے سہیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے جو بعد میں مسلمان ہو گئے وہ آئے, اور انہوں نے آ کر جب ان کو دیکھا حضور نے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آسانی پیدا کر دی. سہیل ان کا نام تھا نا, تو سہیل کا مطلب ہے آسان. خیر مذاکرات شروع ہوئے تو انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی. جب بات چیت کر رہے تھے تو عربوں میں ایک رواج یہ تھا کہ اگلے کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں راضی کرنے کے لیے. تو یہ جب بھی سہیل ابن عمر ہاتھ بڑھاتے داڑھی کی طرف تو حضور کے ساتھ ایک خود پہنے ہوئے بندہ کھڑا تھا, وہ اپنی تلوار کا وہ دستہ مارتا ان کے ہاتھ پر, کہتا ہاتھ پیچھے کر. میرے نبی کی داڑھی کو تو اپنے مشرک ہے اور اس داڑھی کو تو ہاتھ لگا رہا ہے. تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان کا جی فلاں صاحب ہیں. اچھا یہ وہ تھے کہ جن کی طرف سے دیت دی ہوئی تھی سہیل ابن عمر نے, یعنی ان کے یہ مقروض تھے اور زیر احسان تھے. انہوں نے کہا تم بڑے نا شکر انسان ہو, میں نے تمہاری دیت دی جان بچائی تھی اور تم آج میرے ساتھ کیا کر رہے. ایسے انہوں نے کہا حضور سے کہ آپ یہ جو بیعت لے رہے ہیں نا لوگوں سے لڑنے کی, یہ جب مار کا پڑے گا تو یہ سارے آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ان کی بیعت پہ آپ لڑائی کا فیصلہ نہ کر لینا. اس پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کی پہلی اور آخری گالی دی سہیل ابن عمر کا, اور گالی ایسی دی ہے کہ آج تک اس کا ترجمہ کوئی نہیں کرتے. ایسی گندی گالی دی ہے کہ آج تک اس کا کسی عالم میں اس کا ترجمہ کرنے کی ہمت ہی نہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں, لکھتے ہیں کہ دشنام غلیظ داد, گندی گالی دی. بس آپ نے فرمایا تو کہتا کہ ہم چھوڑ جائیں گے نبی کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوں. تو گالی کو کیا ہوا, جواز مل گیا نا, نبی نے قبولیت عطا کر دی. ورنہ حضور کہہ سکتے کیا کرتے ہو ابو بکر, پتہ چلا کہ نہیں. یہ بھی جہاد بالقول تھا. اس وقت اس گالی نے فیوز نکال دیا سہیل ابن عمر کا.
نفسیات کی جنگ چل رہی تھی نا، تو اس نے کمال کیا کہ ایسا اگر شریف النفس انسان جو ہے وہ اتنا شدید ری ایکشن کر رہا ہے، تو اس نے واپس جا کے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے سارے دربار دیکھیں، کیسر و کسرا کے دربار بھی دیکھیں، لیکن میں نے جو حالت محمد کے دربار کی دیکھی ہے میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ ان کے ساتھی ان کی آنکھ کے اشارے پر چلتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ ان کے وضو کے پانی کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، وہ تھوکتے ہیں تو ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ تھوک اس پر گرے اور اس کو اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں، آوازیں پست ہو جاتی ہیں ان کے سامنے۔ قریش نے کہا کہ اگر تم ان سے لڑے نا تو مارے جاؤ گے، میرا مشورہ یہی ہے کہ صلح کر لو، اور پھر وہ صلح ہوئی۔ اچھا صلح ہوئی تو مسلمانوں کو ٹائم مل گیا کہ جی ٹھیک ہے ہم جنگ نہیں کرتے، آپ اگلے سال آ کے عمرہ کر لیجئے گا، اس سال آپ نہ کریں، ہماری ناک کا مسئلہ ہے، آپ اگلے سال آ کے عمرہ کر لیں۔ آپ نے کہا ٹھیک۔ اچھا جب حدیبیہ کے میدان میں پہنچے تو حضور کی جو قصوہ اونٹنی تھی وہ بیٹھ گئی۔ اب جب وہ صحابہ نے اس کو مارنا شروع کیا، اس کا رخ مدینے کی طرف کر رہو تو چل پڑتی تھی، مکے کی طرف کر تو بیٹھ جاتی تھی۔ تو اس پہ کسی نے کہا کہ قصوہ جو ہے یہ نافرمان ہو گئی، باغی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا نہ یہ نافرمان ہوئی ہے، نہ نافرمانی اس کی عادت ہے، حابسہا حابس الفیل، جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا بیت اللہ کی طرف جانے سے، اس نے اسے روک دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی کوئی اور ہے، اللہ نہیں چاہتا ہم آگے جائیں۔ آج کے دن اس میدان میں قریش مجھ سے حرام کا تقاضا نہ کریں، باقی ہر مطالبہ میں ان کا ماننے کے لیے تیار، طے ہو گیا۔ اچھا جی، جب انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا مدینے کا مکے والوں نے، تو آپ کو پتا ہے کہ ایک تو منافقین تھے مدینے کے اندر جو ان کو چڑھا کر لائے تھے اور اس موقع کی تلاش میں تھے کہ جنگ اگر گمسان کی لگتی ہے تو ہم مسلمانوں کو اندر سے وار کریں گے۔ دوسرے یہود تھے جنہوں نے یہ ان کے ساتھ طے کیا ہوا تھا کہ باہر سے جب تم حملہ کرو گے تو اندر سے ہم حملہ کر دیں گے۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جرنیل تھے، یعنی آپ کے اندر ہر صلاحیت، اللہ بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے، بہترین جج تھے، یعنی پل بھر میں آج 14 صدیاں گزر گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پہ بڑے بڑے قانون دان تحقیق کرتے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے جو انہوں نے کی ہے، لیکن جھٹ پٹ میں وہاں یہ پہنچ گئے۔ یہ بہت ذہین جو جج ہوتا ہے، ماہر، یہ وہ کر سکتا ہے۔ بہترین جج خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کیا جواز دیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو محمد کی جرنیلی مار گئی۔ وہ جرنیل تھے نا، جو بندہ جس کیلیبر کا خود ہوتا ہے نا اس کو وہی چیز کلک کرتی۔ وہ جرنیل تھا، اس نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بدر اور کس طرح احد میں اپنے فتح مند لشکر کو بدر میں سمیٹا، ظلم نہیں کرنے دیا کسی کو، اور شکست خوردہ جو تھا 70 آدمی شہید ہو گئے، گھر گھر رونا ہے، ان کو سمیٹا اور سمیٹ کر تعاقب کیا جاتے ہوئے دشمن کا۔ اور جس طریقے سے آپ نے ترتیب دی صفیں، اور جس طرح آپ نے تیر اندازوں کو کھڑا کیا، اگر وہ غلطی نہ کرتے تو ممکن نہیں تھی۔ قریش شکست کھا کے بھاگ چکے تھے، ان کی عورتیں اٹھا کے اپنے لہنگے بھاگ رہی تھی، اب تو سامان سمیٹا جا رہا تھا۔ جب خالد بن ولید نے پلٹ کر حملہ کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تیر اندازوں سے کہ تم اگر یہ دیکھو کہ ہمارے پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، تم نے یہی رہنا ہے۔ اب انہوں نے اجتہاد کیا کہ حضور نے تو کہا تھا کہ اگر پرندے ہماری لاشیں نوچیں، اس کا مطلب شکست ہو تو نہیں چھوڑنی، اب تو فتح ہو گئی، تو چلو چل کے ساتھیوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ہم بھی تھوڑا مال اکٹھا کرتے ہیں۔ بس یہ وہ آئے تو خالد بن ولید نے سوچا اور اس نے کہا کہ جرنیلی، آپ دیکھ رہے ہیں پہلوان تھے نا، ان کا نام ذہن سے نکل رہا ہے، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت جو تھا وہ نہیں کیا تھا، تو
اس نے آپ سے کشتی لڑی، شکست کھا گیا. اچھا اس کو سمجھ نہیں لگی میرے ساتھ ہوا کیا. اچھا وہ بڑا ماہر پہلوان تھا، وہ گائے کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا تھا اور 8-9 آدمی وہ چمڑا اس کے نیچے سے کھینچتے تھے، چمڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا، اس کے نیچے سے نکلتا نہیں تھا. حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو اس نے کہا کہ محمد اگر تم مجھے شکست دے دو مسلمان ہو جاؤں گا. حضور نے کہا ٹھیک ہے. حضور نے پکڑا نیچے دے لیا. اس نے کہا نہیں پھر وہ میں ابھی ریڈی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں وہ جب لڑکے کھیلتے ہیں نا کرکٹ تو پہلی بال پہ جو بولڈ ہو جاتا ہے وہ مانتے ہی نہیں، کہتا میں تو حالی تیار ہی نہیں سی پئی. انہیں کہا مجھے سمجھ نہیں لگی داؤ تم نے کون سا کھیلا ہے. نہیں پھر اچھا جی. اس پہ اس نے یہ کہا تھا کہ جناب میں آپ کے ساتھ اتنی بکریاں آپ کو دوں گا، اگر میں ہار گیا تو اتنی بکریاں دوں گا. آپ جیت گئے میری بکریاں لے جائیے. اچھا وہ جتنی بار آ رہا اس نے اتنی 7 بکریاں فی بار حضور کو دے دی. حضور نے اس کو دوسری بار بھی نیچے دے لیا، تیسری بار بھی پکڑ کے حضور اٹھاتے نیچے رکھ لیتے. یہ کیا بات ہے. اس کے بعد حضور نے اس کی وہ بکریاں بھی اسے واپس کر دی. میں نے ان کے لیے نہیں کیا تھا. جب پھر حضور نے اعلان نبوت کیا تو وہ مسلمان ہونے والوں میں پہلا تھا ان میں سے. کیوں؟ اس نے کہا مجھے پتا چل کے داؤ کون سا تھا. وہ چیز اس کے اندر اڑی ہوئی تھی کہ میں تو ماہر پہلوان ہوں، ان کو کون سا داؤ آتا کہ یہ مجھے پکڑتے نیچے دکھائے، میں ہل بھی نہیں سکتا. جو ہی حضور نے اعلان نبوت کے اسے یقین آ گیا نا کہ یہ انسانی ہاتھ نہیں تھا اس کے پیچھے، عام ہاتھوں نے مجھے پکڑ کے نہیں لٹایا. اس نے آ کے سلوٹ مارا. اس نے کہا صاحب پتہ چل گیا نا کہ وہ کون سا داؤ تھا. میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں، عام انسان میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتا جو آپ نے کیا. تو اب دیکھیں جو بندہ تواضع کو پسند کرتا تھا اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھی. حاتم طائی کے بیٹے نے آ کے سوچا کہ بھائی وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ نبی ہیں یا مسکین نبی ہیں. تو اس نے دیکھا کہ وہ بیٹھا تو ایک عورت آئی اور اس نے اشارہ کیا کوئی مسئلہ تھا اس کا. حضور نے جو ہی اس کو دیکھا حضور اٹھ کر گئے اور وہ کافی دیر اپنا مسئلہ بیان کرتی رہی. حضور سنتے رہے، اس کے جواب دیے، پھر اس کو مطمئن کر کے حضور واپس آئے. اس نے کہا بادشاہ نبی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کے ساتھ اتنی دیر جو ہے وہ اس کا مسئلہ سنتا رہے اور عام آدمی کی طرح. تو اسے سمجھ لگی کہ بھئی یہ تکبر ان کے اندر نہیں ہے. اسی طرح کسی نے آ کے آپ کے حلم کا امتحان لیا، قوت برداشت کا امتحان لیا، تو خالد بن ولید کو جرنیلی نے کلک کیا کہ بھئی یہ بہت بہترین جرنیل ہے. آپ نے یہ حساب لگا لیا کہ جب تک یہ اندر کے دشمنوں سے نہ نمٹوں میں باہر کچھ نہیں کر سکتا. میں باہر مدینے سے نکل ہی نہیں سکتا جب تک میں ان سے نہ نمٹوں. اور ان سے نمٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر سے ان کی سپورٹ ہے جب تک اس کو نہ کاٹا جائے تب تک میں ان کو چھیڑ نہیں سکتا. ادھر میں ان سے چھیڑوں گا ادھر مکے والے چڑھ کے آ جائیں گے. تو پہلے سب سے مکے والوں کو باندھوں، میں ان کا کوئی بندوبست کروں، اس کے بعد ان کو دیکھتا ہوں. لہذا صلح حدیبیہ ہو جانے کے 3 مہینے کے اندر اندر حضور نے ساری یہود کی بستیاں قابو کر لیں. 3 مہینے کے اندر خیبر تبوک کی بستیاں جو یہود کی تھی پورا سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کے ساتھ فتح کیا. ایک ایک کو پکڑتے گئے اور نکالتے گئے، یا ان کا مال لے لیا، ان کا اسلحہ لے لیا، جمع کرو سارا، ان کو بالکل صاف کر دیا. اور 2 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 ساتھیوں کے ساتھ مکے کے دروازے پہ کھڑے تھے. جب مکے والوں نے حضور کو تسلیم کر لیا، مقابلے کی کو دیکھنا معاہدہ ہوتا ہے 2 برابر کے ملکوں میں ہوتا ہے، اور یہ اجازت ہوگی کہ جو چاہے وہ مدینے جائے، مسلمان ہو جائے، مسلمانوں کے ساتھ الحاق کر لے یا مسلمان ہو جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو نتیجے میں پھر دور دور سے لوگ اور قبیلے اور وفد آنا شروع ہو گئے. اس میں زاد المعاد میں ابن قیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان وفود کی تفصیل لکھی ہے، نام لکھے ہیں، بندے کتنے تھے، کیا کیا مکالمہ ہوا. بڑا دلچسپ وہ پہلو ہے، کس طرح لوگ آئے، کس طرح مسلمان ہوئے، کیا سوال جواب ہوئے. تو ایک تانتا بندہ ہوا تھا وفود کا، اس کے لیے پھر باقاعدہ دار الضیافہ 2 گھر خرید کر دار الضیافہ بنایا گیا جہاں ان کو ٹھہرایا جاتا تھا. مہمانوں کو، وفود کو، وہ آتے تھے، ظاہر جس حال میں وہ اونٹ پر سفر کر کے آتے تھے اس حال میں پیش نہیں ہوتے تھے، وہاں ان کو اتارا جاتا تھا، وہ اپنے نہاتے دھوتے تھے، اپنی پوشاک بدلی کرتے تھے، پھر وہ حضور کے یہاں پیش ہوا کرتے تھے. تو وہ ایک سلسلہ ہوا اور قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہونا شروع ہو گئے. اور پھر 2 سال کے بعد اللہ پاک نے، یعنی قریش تنہا ہو گئے نا،
انسانوں کا بہاؤ مدینے کی بستی کی طرف ہو گیا. پہلے مکہ جو تھا وہ لوگوں کا نگاہ کا مرکز تھا، اس کے بعد مدینہ ہو گیا. قریش تنہا ہو گئے اور مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، دہشت بھی ان کی پڑ گئی، دبدبہ بھی قائم ہو گیا کہ قوت ہے جس نے ان کو صلح پر مجبور کیا، یہود کو پکڑ کے قابو کر دیا، یہودیوں سے جو اسلحہ ملا اس کی وجہ سے اور زیادہ. تو یہ سارا کچھ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی یہ صلح جو بظاہر یوں لگتا ہے کہ مسلمانوں نے دب کر کیا ہے، اے نبی ہم نے آپ کے لیے فتح لکھ دی، تو اصل میں وہ فتح کی رجسٹری تھی صلح حدیبیہ، اور 2 سال بعد قبضہ لیا گیا پھر مکے کا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ معاف کرے آپ کے لیے جو آپ کے پہلے گناہ ہیں اور جو آپ کے بعد میں، اس کے بعد آپ نے کرنے ہیں. تو ظاہر ہے نبی کے گناہ نہ پہلے نہ بعد میں. نبی ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پیمانہ ہوتا ہے، اور پیمانہ اگر ٹیمپر ہو جائے، وہ کسی طریقے سے اسے کوئی زخم پہنچ جائے تو اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے. اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا میری ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد نبوت والا، جب کہا نا میں تیری اولاد میں سے نبی بناؤں گا، تو انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے انسانیت کا امام بنا رہا ہوں. قال من ذریتی، ان کا میری اولاد میں سے، قال لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوگا وہ اس عہد میں شامل نہیں ہوگا. تو نبی جو ہیں وہ ظاہر ہے اگر ظالم ہو تو پھر وہ نبی نہیں ہو سکتے. ظالم کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو، ظلم گناہ ہے نا، گناہ ظلم ہے، تو نبی گناہ گار نہیں ہو سکتا، ورنہ ظالم ہوگا تو پھر نبی نہیں ہوگا. بات کی سمجھ لگی کہ نہیں؟ وہ ہمیشہ سے معصوم ہوتے ہیں. وہ یوں سمجھ لیں کہ ان کا تعلق آسمان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے بھیجے جاتے، وہ خود نہیں آتے، اپنے کام سے وہ نہیں آتے، اسی لیے جب ان کا کام ختم ہوتا ہے تو فوراً واپس رپورٹ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں رہتے. اس لیے حضور نے فرمایا حبب الی من دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے میرے لیے 3 چیزیں پسند کی گئی. پتہ چلا کہ دنیا ہماری ہے، حضور کی نہیں ہے. حضور یہاں ڈیوٹی پر بھیجے گئے تو ان کی حیثیت الگ ہوتی ہے. جیسے جہاز میں اب دیکھیں ہوتا تو پائلٹ بھی جو ہے وہ مسافر ہی ہے نا، پیسنجر ہی ہوتا ہے نا، اسی جہاز پہ سوار ہوتا ہے. کبھی کسی نے پائلٹ کے بارے میں سنا کہ اسے پیسنجر کہا گیا؟ کہتے ہیں 150 پیسنجر، 300 پیسنجر اور 11 جو ہے وہ عملے کے افراد یا کریو ممبر جو ہے وہ ہوتے ہیں ان کے. تو اسی طرح یہ جو جنت میں فرشتے ہوں گے وہ جنتی نہیں ہوں گے، جنتی ہم ہوں گے انشاءاللہ. وہ تو وہاں کے پانی شانی پلانے والے ہیں، وہاں کا سٹاف ہے. جنت ان کے لیے نہیں بنائی گئی، جنت آپ کے لیے بنائی گئی. وہ اعزازاً وہاں پر ہوں گے آپ کی خدمت کرنے کے لیے. تو نبی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ اب اس کی تفسیریں کر رہے ہیں نا کہ بھئی یہ بات تو طے ہے اہل سنت کا عقیدہ کہ نبی معصوم ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ذنب کیا ہے؟ کہا یہ گیا کہ نبی جو ہے وہ، نبی کا ایمان ہر وقت ترقی کرتا ہے، یعنی وہ جہاں کل تھا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو درس میں نے آج سے 2 سال پہلے دیا تھا اس میں کمی تھی. مجھے احساس ہوتا ہے کہ جو آج میرے پاس علم ہے یا جو مجھے پتا چلا اس وقت آج سے 10 سال پہلے مجھے پتا نہیں. تو وہ جو ایک ہے نا بندے کے اندر گلٹی کانشیس کہ نہیں اس وقت میرا علم ناقص تھا. نبی اپنے پچھلے مقام کو اپنا نقص گنتا ہے. یعنی ایمان کی 3 قسمیں. ایک وہ ایمان ہے جو ہمیشہ ایک ہی سطح پر رہتا ہے، کبھی نیچے اوپر نہیں ہوتا، یہ فرشتوں کا ایمان، وہ ایک ہی لیول پہ. ایک ہے ہمیشہ بڑھتے رہنے والا ایمان، وہ نبیوں کا ایمان ہے، اس میں کبھی کمی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ بڑھتا ہے. نبی ہر گھڑی پچھلی جگہ سے آگے ہوتا ہے اس کا مقام. وہ پچھلے مقام کو اپنا گناہ، اپنی کوتاہی سمجھتا ہے، اور اللہ پاک کو پتہ ہے اس کی کوتاہی نہیں ہے، تو تسلی کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی نہیں اگر آپ اس کو گناہ سمجھیں، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے. اصل میں وہ اس نبی کو مطمئن کرنے کے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ وہ اپنی نعمت کا آپ پر تمام کر دے، پوری کر دے.
ٹھیک ہے جی، یہ اللہ نے یہاں کہا. پھر وہاں جب میدان عرفات میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمت، یعنی یہ جو صلح حدیبیہ ہے یہ اس اتمام نعمت کا جو ہے وہ پیغام ہے، اور پھر وہ پیغام وہاں دیا گیا واتممت علیکم نعمتی، یہاں فرمایا ویتم علیک نعمتہ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تاکہ اللہ آپ کو سیدھی راہ کی طرف گائیڈ کرتا رہے. یعنی ہر مرحلے پہ ہم نے آپ کو سیدھی راہ سجائی. اللہ پاک یہ کریں کہ جو جو فیصلے آپ نے صلح حدیبیہ میں کیے وہ ہماری گائیڈنس میں کی. یہی بات جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں شدید رد عمل ظاہر کیا کہ بیعت لیا آپ نے ہم سے مرنے کی، ادھر ہمارے جذبات بھڑکا کے آپ نے صلح کر لی کہ جی اگر کوئی مکے سے مسلمان ہو کے مدینے آئے گا ہم واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی مدینے سے کافر ہو کے واپس آئے گا تو ہم واپس ہم اس کو مانگیں گے نہیں، مکے والے واپس نہیں کریں گے، ہم اگر کوئی مسلمان ہوگا کہ واپس کر دیں گے. کہا یہ کیا ہوا؟ کہا کہ جو کافر ہو کے ان کے پاس چلا جائے گا اس کی ہمیں ضرورت نہیں، اور جو مسلمان ہو کے ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے سبیل پیدا کرے گا. اللہ نے ذمہ لے لیا نا، اللہ کو بندوبست کرے گا اس کا. تو اللہ نے ہر جگہ آپ کو فیصلہ کر، ہم جب آ کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں راہ دکھا، راہ سیدھی رستہ دکھا ہم کو، شو اس دا اسٹریٹ پاتھ، تو مسئلہ کیا ہے کہ ابھی تک آپ کو سیدھا رستہ نہیں ملا. کوئی پوچھ سکتا ہے نا آپ سے کہ مولوی صاحب 30 سال تو ہو گئے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم، ابھی کوئی آپ کو شک ہے کہ آپ ہدایت پر نہیں ہیں؟ جب مل چکے پھر کہنے کا کیا مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے آپ نے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر. یہ اس میں ہے کہ اللہ تو دکھاتا رہے ہم کو راہ سیدھی، سجھاتا رہے راہ سیدھی، اور چلاتا رہے راہ سیدھی. دکھانا بھی اس میں شامل ہے، سجھانا بھی اس میں شامل ہے، آئیڈیا دینا، پھر یہ کہ اس پہ چلانا توفیق اس کی دینا، یہ بھی اہدنا میں شامل ہے. تو یہ 3 قسمیں اہدنا کی. تو اس میں اللہ پاک نے، ہم یہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک اب ہم یہاں سے نکلیں گے فلاں چیز بیچنی ہے، فلاں خریدنی ہے، فلاں رشتہ کرنا ہے، فلاں دینا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ نہیں جانا، فلاں جگہ پیسے دینا، فلاں پلاٹ بیچنا ہے، نہیں، ہمیں ہر جگہ تو ہمارا فیصلہ کر. یہ وہ بات ہے کہ اپنے فیصلے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام معاملات کی اٹارنی اپنے رب کو دیتا ہوں. تفویض کہتے ہیں اس کو، این المفوض کہتے ہیں. وہ مفوض ہوتا ہے جو پریزیڈنٹ کے نام پر آپ کو یہاں پاسپورٹ ایشو کرتا ہے، سیکنڈ سیکرٹری ایمبیسی آف پاکستان کا، ان دی نیم آف پریزیڈنٹ آف پاکستان، وہ سائن کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مفوض ہے، اس کو اٹارنی دی گئی ہے کہ تم پریزیڈنٹ کے نام پہ پاسپورٹ ایشو کر سکتے ہو. اصلاً وہ کام کس کا ہے؟ ملک کے صدر کا ہے کہ کسی کو اپنا شہری تسلیم کرے، مانے اس کو. تو یہ ہے تفویض کر دینا کہ میں اپنے سارے معاملات اللہ کو تفویض کر، اللہ پاک تو ہمیں گائیڈ کر کے ہم نے کیا کرنا ہے. یہ اپنی بے بسی کا اظہار ہم کرتے ہیں اللہ کے سامنے آ کے کہ میں کوئی چراغ شاک نہیں ہوتا نا. بندہ اپنے آپ کو بہت، میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جو بندہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار سمجھتا ہے نا کہ وہ باتوں کا کمایا ہوا کھاتا ہے، میں نے ان کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا. شیطان بھی بہت ماہر بنتا تھا نا، بہت چلاک، بہت تجربے کار، ایسا ذلیل ہوا کہ پھر اٹھ کے نہیں دیا. آدم کی سادگی ان کے کام آ گئی. تو اللہ کے سپرد جو معاملات کو کر دیتے ہیں، اللہ توکل چلتے ہیں، ہمیشہ زندگی میں وہ کامیاب ہوتے ہیں. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ پاک آپ کی مدد کرے بے مثال مدد. یہ عزیز جو ہوتا ہے، یہ عزیز کا مطلب بے مثل. وہ جو عزیز ہوتا ہے نا، عزیز مصر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بے مثال عہدہ. ہو عزیز ایک ہوتا ہے زبردست، ایک ہوتا ہے بے مثل جس کی کوئی مثال نہ ہو. تو بے مثال نصرت کرے. اور یہ بے مثال نصرت تھی کہ بظاہر لگتا یہ تھا کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی، اور اس میں سے نکلا کیا؟ خیر. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے نازل کی سکینت مومنوں کے دلوں میں. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ بڑھا دے ان کے ایمان کو ان کے ایمان کے ساتھ. یعنی مومن جب بھی نبی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو خالی نہیں جاتے ہو، وہ لازماً اس اطاعت کے نتیجے میں ان کے ایمان کا
جو ہے وہ والیوم بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک حصہ ڈالتا ہے اس اطاعت کے نتیجے، اس اطاعت کے نتیجے میں چارجنگ بڑھتی رہتی ہے ایمان کی، یزید و ینقص، اور بدعمالیوں کے نتیجے میں چارجنگ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ پول پہلے 6 تھے پھر 3 رہ گئے، اس طرح سے ادھر جو چارجنگ بڑھتی ہے ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی فوجیں اللہ ہی کی ہیں، یعنی اللہ پاک نے تمہیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ تم نے اس کی خاطر جان دینے کا عہد کیا ہے، ورنہ اللہ پاک بے نیاز ہے، وہ ساری چیزیں اس کی فوجیں ہیں، پہاڑوں سے کام لے لے، ہوا سے کام لے لے، پانی سے کام لے لے، انہی چیزوں سے اللہ نے پہلی قوم تباہ نہیں کی۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، ہم نے اس کی قوم پر جس کو انہوں نے شہید کیا تھا، اس کے بعد ہم نے کوئی آسمان سے فوج نہیں اتاری، نہ ہم آسمان سے اتارا کرتے ہیں، فوجیں اللہ کی زمین پر ہیں۔ بندہ اندر سے پکڑا جاتا، میر محمد خان کو بیٹے نے گولی مار دی تھی، باہر سے دشمن نہیں آتا، پٹھوں کو ضیاء نے لٹکا دیا تھا، خود چنا تھا، میاں صاحب کو ٹکر گیا تھا مشرف، یہ کوئی باہر سے نہیں، اپنے اندر سے بندے جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بادشاہوں کو ان کے بیٹے الٹ دیتے ہیں۔ تو فوجیں ساری اللہ کی ہیں، جس سے اللہ کام لے اس کا سینہ فخر سے پھول جانا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ سے کام لیا، ورنہ میں کس قابل تھا۔ وہ چاہتا تو ابابیلوں سے لیتا ہے نا، اس نے لیا کام، اس کسی سے بھی لے لیتا۔ یہ اعزاز گنے بندہ کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے تو نے کام، نہ کہ احسان چڑھایا اللہ پر کہ اب نمازیں پڑھنی بھی چھوڑ دے یار، بڑا جہاد کر کے آئے۔ وہ ہم لڑکے ٹریننگ کے لیے ہمارے جتنے بھی جاتے ہیں واپس آتے ہیں نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ میرا کزن ہے، یعنی جتنے بھی ہمارے گئے نا ٹین ایجر، 18 سال کے 20 سال کے، یہ 12 تھے گا، تو گھر والے جب دباؤ ڈالتے ہیں نا، کوئی کام ڈھونڈو پھرتے رہتے لوگوں کی طرح، تو ان کو ٹریننگ جو ہے نا، ہم جا رہے ہیں جی جہاد کی ٹریننگ لینے، یہ ان کو فرار کا ایک موقع ہوتا ہے۔ جاؤ جا کے جناب علی سارا دن وہ ادھر سے بکری اٹھاؤ ادھر لے آؤ۔ اچھا یہ بھی وہاں انہوں نے بتایا کہ ٹریننگ کے دوران بکریاں بھی اٹھا لیتے، ظاہر ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے نا، کہتے جو بھی چار رہی نا ایک اٹھا کے لے آؤ، ہم اللہ کی راہ میں نکلے سارا مال اللہ کا ہے، یہ بھی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کا بیٹا اندر جماعت ہو رہی ہے، باہر کھڑا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ کزن حافظ قرآن ہے، وہ کہتا تھا ان کو تو وہ جہاد والوں نے ڈرا ڈرا کے جو ایمان تھا ان کا وہ بھی ان کا ختم کر دیا۔ تو یہ نہ سمجھے بندہ کہ جی میں نے اب جہاد کر لیا تو اس لیے اب مجھے سب کچھ معاف ہو گیا، نہیں، اسی لیے جب یہ جہاد کر کے پلٹ کے صحابہ آتے تھے نا، تو پھر ان کو وہ احادیث بیان کی جاتی تھی کہ دیکھو میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ کی راہ میں لڑنے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جہاد میں نکلنے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار جہاد تو بہت بڑی چیز ہے، تو یہ کیسی حدیث ہے کہ جناب یہ جہاد کے مقابلے میں بھی یہ ذکر کرنا اور یہ نفل پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ اور بھائی صاحب یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو ابھی ابھی جہاد سے واپس آئے، تو میں نہیں کہا جا رہا۔ موقع محل دیکھو، وہ جو بندے مار کے آئے نا ان کو اب انسانوں میں رہنا سکھایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ جاتے ہیں ٹریننگ لے کے آتے ہیں، ذرا کسی جھگڑا ہوا نکالا اور مار دیا۔ یہ ہمارے چلتے پھرتے بیڑیے ہوتے ہیں۔ فوج میں تو ٹریننگ دی جاتی ہے شوٹ ٹو کل، ڈسپلن ہوتا ہے، جب تک آرڈر نہ وہ گولی نہیں مارتے، جان چلی جائے وہ فائر نہیں کرتے۔ یہ ٹریننگ لے کر آتے ہیں، ذرا کسی سے پرابلم ہوا، باپ ابھی دیکھ رہا تھا، بیٹا اندر سے گن اٹھا کے آ رہے ٹاٹا بندے مار دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ٹریننگ دی جاتی ہے مارنے کی۔ تو سب سے بڑا خطرہ اس وقت یہ جہادی جو ٹریننگ ہے نام نہاد، یہ سب سے زیادہ اس تشدد کی جو ہمارے ہاں اس کی سب سے بڑی یہ وجہ کہ ڈسپلن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تربیت کرنے کے بعد کس طرح تربیت کی؟ کفو ایدیکم، یوں سمجھو کہ تم اپنے ہاتھ باندھ لو، رسی کوئی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے باندھ دیے، مارنے والا مارتا رہے، تم نے پلٹ کے کچھ نہیں کہنا، ورنہ بلال لیٹ جاتا نیچے، اتنا جاندار بندہ تھا، عتبہ جیسے 2 بندے گھونپ کے مار دیتا، وہ کیوں لیٹ گیا؟ وہ حکم یہی تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کسی نے تھپڑ مارا، انہوں نے پلٹا کے انہوں نے بھی لگا دی، تو حضور نے ان کے ساتھ غصہ کیا، آپ نے فرمایا اگر نہیں برداشت کر سکتے تو چلے جاؤ اپنے قبیلے میں، تم جب اللہ مجھے فتح دے دے گا پھر آ جانا تم، لیکن ابھی اگر یہاں رہنا ہے تو مار کھاؤ، جواب نہیں دینا۔ 13 سال تربیت کرنے کے بعد ہاتھ میں کیا پکڑائی ہے؟ ایک تلوار، جو کبھی کبھار مارتی ہے ورنہ زخمی کرتی ہے۔
اب یہ 2 4 6 مہینے کے ٹریننگ کے بعد وہ پکڑا دیتے ہیں گن جو 1 سیکنڈ میں 36 گولیاں نکالتی ہے. نتیجہ کیا؟ یہی مساجد پہ قتل عام کیوں ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے. پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مختلف گینگ بن جاتے ہیں. آپ نے کسی کے پلاٹ پر قبضہ کرنا ہے نا تو ان کے ساتھ مکا کر لیں آپ کہ جی فلاں لشکر کے ساتھ جیش محمد والوں کو آپ 10 لاکھ روپیہ دے 25 لاکھ کے پلاٹ پر قبضہ کر لیں. وہ بوٹ پہنے ہوئے اور وہ گریلا پہنے ہوئے ایک بندہ گن لے کے بیٹھ جائے گا پلاٹ پہ. اب بندہ جس کا پلاٹ ہے انہوں نے قابو کیا وہ ابوظہبی میرائل اسٹیشنری کا وہ مالک ہے. اب وہ غریب یہاں روزی کما رہے بچوں کے، وہ مرنے تھوڑی کیا. اس نے دیکھا بھائی یہ تو بیٹھے ہوئے بڑے بڑے گنوں والے، تو وہ بیچارہ واپس آ گئے. اس پلاٹ پہ کیا بنانا تھا؟ مسجد ہے. اسے کہا گیا کہ بھائی صاحب ہم اپنی صفیں یہاں رکھنا چاہتے ہیں آپ کے پلاٹ میں. بعد میں نمازی جو زیادہ ہو جاتے ہیں وہ بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، رکھ لیں مجھے بھی ثواب ملتا رہے. اچھا 2 4 6 مہینے کے بعد وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی جی وہ ذرا ٹوٹیاں اندر کم ہے تو یہاں ٹوٹیاں لگا لیں. لگا لو مجھے بھی ثواب ہوگا. 2 سال کے بعد گئے تو دیکھا ادھر باؤنڈری پھری ہوئی ہے جناب علی، اور وہ بڑا کور کمانڈر تک گیا. جہاں جب مشرف صاحب تشریف لائے تو وہ دوست ہے ان کا، ان کے پاس گیا. اس نے کہا یہ مذہبی معاملہ ہے بھائی صاحب. ججوں سے جا کے ملے، کہا جی بھائی صاحب یہ مذہبی معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں، وہ لوگ کہیں گے مسجد گرا رہے ہیں، اس لیے ہم نہیں. ختم ہو گیا معاملہ، قابو کر لیا انہوں نے. اچھا اگر آپ نے چھڑانا ہے تو عدالت میں مت جائیں، آپ طیبہ والوں کے پاس چلے جائیں، ان کو آپ 10 لاکھ دیں وہ چھڑوا دیں گے. آپ گن والے کا مقابلہ گن والا آ کے کرے، وہ دیکھے گا بھائی وہ 10 بندے آ گئے، وہ اٹھ کے چلا جائے گا. یہ ہو رہا ہے کراچی میں، جس کو کہتے ہیں نا کہ لینڈ مافیا، یہ وہ سچے ہیں کہ پھر یہ بکاؤ مال ہو جاتے ہیں. ان کو خرید کے آپ اپنا کام کریں. ایک صاحب یہاں تھے، وہ انہوں نے پلاٹ دیا، گجرانوالے کی بات ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کچی تربیت کا بظاہر تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ مساجد آپ کی جمعے میں بری اڑائی جا رہی. کافر بم رکھ سکتا ہے، خودکش مسلمان ہی کرتا ہے، بھٹکا ہوا مسلمان ہے. تو پلاٹ لیا ہوا تھا تو بیوی حج پہ جانا تھا انہوں نے، تو بیوی کو یہاں بلا رہے، دفاع میں کام کرتے تھے. تو بیوی نے فون کیا، نے کہا گزری وہاں سے، وہ تو فون کیا اس کو کہ آپ نے پلاٹ پہ بلڈنگ بھی بنا لیا، میں نے دسیا ہی نہیں تسی. انہوں نے کہا پاگل ہوئی ہو، اب بھی خرچہ نہیں پورا ہوتا، مر کے حج کے پیسے اکٹھے کیے. تو نہیں میں ادھر سے گزری، ادھر تو بلڈنگ بنی ہوئی ہے. اب یہ چھٹی لی، حج کینسل، جناب دوڑ کے گئے، جا کے دیکھا واقعی وہاں تو بلڈنگ 4 منزلہ بنی ہوئی. بھاگ دوڑی، پتا چلا کہ جناب انہوں نے تو رجسٹری جعلی کروائی ہوئی ہے کہ جی ایک برقعے میں خاتون، انہوں نے بیوی کے نام کروایا ہوا تھا وہ پلاٹ، تو کوئی برقعے میں خاتون تھی، سائن کر کے دے گئی، میں نے بھیج دیے. بھاگ دوڑ ہوئی، کچھ نہ ہوا. پھر آخر وہ ایک گروپ ملا ان کو، اس نے کہا کہ بھائی جی پلاٹ تو آپ کو نہیں ملنا، اگر آپ مجھے اتنے پیسے دیں تو میں، یعنی اس وقت ان کا وہ 40 لاکھ کا پلاٹ تھا، ان کا کہ اگر آپ مجھے 5-10 لاکھ اس میں سے دے دیں تو میں آپ کو 30 لاکھ ان سے واپس کروا دیتا ہوں. پلاٹ کی قیمت، پلاٹ نہیں مجھے بن گئی ہے بلڈنگ، وہاں کیا ہو سکتا، دلوا دی واپس اس کو. یہ ہے سیاست اس کی. لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے نتیجے میں ان کا ایمان بڑھ جائے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ساری فوجیں اللہ کی ہیں، زمین کی ہوں یا آسمان کی ہوں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑا ہی ایکسپرٹ، علیم اور حکیم، حکمت والا. یعنی وہ اپنی فوجوں کو اندھا دھند استعمال نہیں کرتا. کیا کہا کہ فوجیں ساری اللہ کی ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود یہ اللہ کا کمال یہ ہے کہ اس کا ضبط، اس کا تحمل، اس کا حلم یہ ہے کہ وہ اندھا دھند استعمال نہیں کرتا اس کو. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اللہ پاک یہ کام مومنوں سے اس لیے کرواتا ہے کہ تاکہ وہ جنتوں میں داخل ہو جائیں. یعنی اگر اللہ اپنے کام خود کرنا شروع ہو جائے تو پھر مومن تو محروم رہ جائیں گے نا اجر سے. ہمارے یہاں بہت پرانی بات ہے، 20-25 سال پہلے کی، خاتون ہوا کرتی تھی ہمارے پڑوس میں، حیدرآباد انڈیا سے تھی. تو وہ
اس وقت روڈوں پر بیچا کرتے تھے وہ اخبار لے کر، ملک نیوز ایجنسی والوں نے. تو اس نے وہ اخبار لے لیتی تھی، اس سے بھی ایک پکڑا، اس سے بھی ایک پکڑا. تو کہ تم کیوں لیتے ہو؟ کہتے وہ بیچارے سب گرمی میں پسینہ پسینہ ہوئے. میں کہتے چلو میرے 1-2 روپے سے، 1 روپے کا اس وقت ہوتا تھا، 1 روپے سے کیا فرق پڑ جاتا مجھے، تو چلو اس بیچارے کی کوئی مدد ہو جائے. یعنی دیکھیں رحم والا آدمی. اس نے اپنا اخبار وہ پڑھتی نہیں، لیکن اس کا مقصد اس کو روپیہ دینا تھا. وہ قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے نا اپنے شہاب نامے میں جنگ کا واقعہ، کہ وہ آ رہے تھے تو سین میں کے باہر کہیں وہ ریڑھی لگا کے کوئی پالک والا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ سبزی خراب ہو گئی ہوئی تھی. دیکھا کہ بھئی یہ تو اس کا تو نقصان ہو گیا بہت، تو اب یہ کون خریدے گا؟ تو انہوں نے اس سے کہا، اپنے جو شوفر تھا گاڑی کا، اس سے کہا کہ سارے اس سے پیسے پوچھو کتنے، اور وہ ڈگی میں ڈال دو. پیسے لیے اس نے جو بھی تھا. اب وہ اگر ریڑھی والا یہ سمجھ رہا ہے کہ بڑا احسان کر رہا ہے تو قدرت اللہ شہاب پر، تو آپ کو پتہ ہے قدرت اللہ شہاب نے اس کی مدد، آگے جا کر اس نے وہ گاڑی سے نکال کے پھینک دیا، وہ رکھنے کے قابل ہی نہیں تھی. لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر میں نے اس کو بھیک کے طور پر دیے، یہ لے گا نہیں، لیے تو اس کی انا مر جائے گی، یہ بکاری بن جائے گا. تو چلو اس کی مدد بھی ہو جائے اور فیس سیونگ بھی ہو جائے، یہ بکاری بھی نہ گنا جائے. تو یہ اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اپنے کام خود کرنے ہوں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کائنات میں نے خود بنا نہیں دی، تو یہ چھوٹے چھوٹے کام میرے لیے کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا بھلا ہو جائے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اور اللہ پاک ان کے بدلے میں ان کے گناہ، وہ تو ہے نیکی، تو نیکی، گناہ تو ہمارے وقت کما ہی رہے ہیں نا، ان کا بوجھ بھی ہلکا کرنا ہے، اور وہ ان کاموں کے ذریعے اللہ پاک بوجھ ہلکے کرتا ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. اور اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑی، بہت بڑی کامیابی ہے، گناہوں کا جھڑ جانا اور جنات میں داخل ہو جانا بندے کا. یہ سب سے بڑی کامیابی، فائنل کامیابی ہے، جس کے بعد سلسلہ امتحانوں کا ختم ہو جائے گا. ورنہ جب بچے آ کے غصے سے کتابیں پھینکتے ہیں نا فائنل امتحان دے کے بیڑا غرق، تو میں کہتا ہوں کیا فائدہ، اس سے موٹا اٹھا کے لے کے جاؤ گے. تو اگر 10 کتابوں والا بستہ تم نے پھینکا ہے تو اگلی کلاس میں 14 کتابوں والا لے کے جاؤ گے، تو کیا فائدہ اس کو پھینکنے کا. میں ہمیشہ، مجھے تکلیف اصل میں ہوتی ہے، میں کہتا ہوں بیٹا یہ سلسلہ امتحانوں والا جب تک جان نہ نکلے یہ ختم نہیں ہوتا. ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ جائے شکر کریں گے یار بڑے ہوں گے تو یہ جان چھوٹے گی، اسکول اٹھو جی، جاؤ جی، لیکن پتہ چلا کہ نہیں یار اپنے لیے، اب اولاد کے لیے جانا پڑتا، نیند آئی ہوئی. تو یہ سلسلے ختم نہیں ہوتے جب تک بندہ ختم نہ ہو. تو یہ آخری امتحان اگر دے کے بندہ جنت میں چلا جائے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ. اور اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو. پیچھے مومن مرد اور مومن عورتوں کا ذکر کیا تھا، اس لیے کہ دونوں کی کولیبریشن ہے، اس سے وہ کھڑے ہوئے، سٹینڈ لیا انہوں نے. اسی طرح منافقین جو ہے ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کی کولیبریشن بھی ہے. والمشرکین والمشرکات. مشرک مرد، مشرک عورتیں. عام طور پہ مرد کو مشرک عورت بناتی ہے، اور شرک کی چلتی پھرتی جو مفت میں جو ایڈورٹیزمنٹ کرتی ہیں نا، یہ عورتیں کرتی ہیں. جس گھر میں جا کے بیٹھنا ہے، بتانا ہے بس میری کمر نو درد سی پھر گئی ہیں، میں خاک کھا دیے، یا بزرگاں نے سوٹا ماریا ہے، یا جی میں گیٹا پھیریا ہوں نا درد ٹھیک ہو گیا، بزرگاں دے تالاب تے نہاتی ہیں میں تے بس میرا. یعنی جس گھر میں جانا ہے اس نے بیج ڈال کے ہی آنا. یہ سب فری میں شرک کی تبلیغ کرتی پھرتی ہیں اور ایمان ضائع کرتی ہیں. شوہر کتنا بھی نیک ہو لیکن یہ 2-4 بار وہ کہہ دیتا نا، اور نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، بس میں نے وہ سنا ہے جمعے میں یہ سب اللہ کرتا ہے، کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بات سنتی نہیں ہے، پھر آدھے گھنٹے بعد کہہ دیں بتائیں نا وہ ساتھ والی تنظیم جا رہی ہے تو پھر گاڑی نکل جائے گی. بھائی تمہیں اسے کہا جو ہے نہیں جانا، بھائی سارے کام اللہ کرتا ہے. اچھا پھر آدھے گھنٹے بعد میں نے آپ سے کیا کہا تھا، بچوں کہا تھا تمہیں، اس نے جواب دے دیا تھا نا، لیکن وہ نہیں مانے گی جب تک ہاں نہیں کروائے گی. تو یہ مشرکین والمشرکات، وہ مشرک بنتے اس لیے کہ یہ مشرکات جو ہے وہ بناتی ہیں. اپنا بھی ایمان ان کا ضعیف ہوتا ہے، تو ہم پرست ہوتی ہیں، لہذا یہ شوہر کے قدموں کے نیچے سے بھی زمین کھینچ لیتی. الظانین باللہ ظن السوء. مشرک بنتا ہی نہیں جب تک رب کے بارے میں برا گمان نہ کرے.
آخر کیوں گیا ہے دربار پر؟ مایوس ہو کر خدا سے گیا نا کہ نہیں دیتا. یہ برا گمان نہیں ہے؟ کیا سمجھے آپ؟ درگاہ پہ گیا، جا کے بیٹا مانگا اس نے، وہاں ککڑ چڑھایا اس نے، تو کیوں گیا؟ گلہ ہی کیا نا جا کے کہ اللہ تو نہیں دیتا تم دے دو. یہ گمان برا ہے نا. اللہ تو حفاظت نہیں کرتا، اللہ نے تو بیماری لگائی ہے، شفا نہیں دیتا، ہمارا رب تو مصیبتیں ہی ڈالتا ہے، تم حل کر دو. بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کرو کری. گلہ نہیں ہے. ظانین باللہ ظن سو، جب تک رب کے بارے میں برا گمان نہ ہو شرک آتا ہی نہیں. ورنہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی مصیبت، اگر اولاد نہیں ملی اس میں میری بہتری ہے، نہیں ملی کوئی بات نہیں، میں اپنا ہی پیپر نہیں دے سکتا، میں اولاد والا پیپر بھی ساتھ، وہ تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا. شاید اللہ نے دیکھا کہ میرا ایمان کمزور ہے، میں اس قابل نہیں ہوں. پتہ نہیں اولاد ہوتی تو کیا کرتی، جیسا وہ سورہ کہف میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ بچہ جو تھا یہ اگر جوان ہو جاتا تو ماں باپ کو کا بیڑا غرق کر دیتا. تو اس لیے پھر اسے اللہ نے مار دیا بچے کو. اچھا مار دیا تو بچے کے لیے بھی بھلا ہو گیا، جنت میں چلا گیا، معصوم مر گیا نا وہ. ماں باپ کے لیے بھی بھلا ہوگا، انہوں نے صبر کیا اس پر، تو اللہ پاک نے اس کے بدلے میں انہیں اس سے اچھا اور نیک بچہ دے دیا. تو مجھے کوئی تنگی آئے یا تکلیف آئے، اس لیے سورہ توبہ میں کہا نا کہ تم کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کیا تم ہمارے بارے میں دو اچھائیوں کا انتظار میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو؟ احدى الحسنيين، دو اچھائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو. ایک تو یہ کہ ہمیں فتح مل جائے، دوسرا یہ کہ ہم مارے جائیں. کہا ہمارے لیے دونوں کامیابی ہیں، ہمارے لیے دونوں حسنیین ہیں. یہ جان رب کے کھاتے میں لگ جائے، حساب کتاب ختم. بھاگتے سرکار جو گئی ہے، میں اپنی مرضی سے تو نہیں مرا، اللہ کے لیے مرا ہوں، لہذا یہ بھی میرے لیے اچھا ہے. اور میں بچے فتح مل جائے تو بھی. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا، جبکہ ہم تمہارے بارے میں دو بری چیزوں کی امید لگائے بیٹھے، اس کا انتظار کر، یا تو اللہ تمہیں خود برباد کر دے یا ہمارے ہاتھوں برباد کروائے. ہماری دونوں اچھائیاں ہیں، مر جائیں یا غالب آ جائیں، دونوں اچھی ہیں. تمہاری دونوں بری، یا رب تمہیں مارے گا یا ہمارے ہاتھوں سے مروائے گا. تو مومن تو رب کے بارے میں برا گمان کر سکتا ہی نہیں. برا سوچا اور ایمان گیا. ہمیشہ اچھی سوچ سوچنی ہے رب کے بارے کہ جی یہ کتنا بھی شیطان بھڑکاتا ہے، تو تمہارا رب اگر مسجد سے ہی نہیں نکلتے تو بیوی تانا دیتی ہے، مسیح تو بڑے بڑے نہیں نکلتا کی لبئی. آپ اندازہ کریں، اصل میں وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے منہ سے بولتا ہے وہ، تو بھائی میں اسی لیے بیٹھا ہوا تھا مسجد میں. تو مومن یہ سوچتا ہے کہ اگر فی السراء والضراء، خوشی ہو یا غمی ہو، مومن اس کو امتحان ہی سمجھتا ہے، کبھی بھی بدگمانی سے کام نہیں لیتا. علیہم دائرۃ السوء، ان پر انہی پر اس گمان کا جو ہے وہ پلٹ کر اس کے دائرے میں وہ خود پھنسیں گے. وغضب اللہ علیہم، اور اللہ کا غضب ہوا ان پر، اللہ غضبناک ہوا ان پر. ولعنہم، اور ان کو لعنت کی. واعد لہم جہنم، اور ان کے لیے جہنم تیار کر دی. وساءت مصیرا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یعنی اینڈ جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ بڑا برا اینڈ ہے. تنگی آتی ہے چلی جاتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے، لیکن یہ کہ تنگی آ کے پھر ہمیشہ رہے، یہ سب سے برا اینڈ ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ساری فوجیں اللہ کی ہیں، آسمانوں کی ہوں یا زمین کی. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ پاک زبردست حکمت والا ہے. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے، ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے. نبی اللہ کے کام سے آتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں نبی رہتا ہمارے اندر ہے، لیکن نبی ہم میں سے نہیں ہوتا، وہ ہمارے اندر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، لوگو یہ بات ذہن میں بٹھا لو
کہ تمہارے اندر جو ہستی بیٹھی ہوئی ہے یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اور اللہ کی عظمت کو دیکھو اور اس کے نمائندے کے مقام کو دیکھو۔ سفیر تو سارے ہی سفیر ہوتے ہیں، سری لنکا کا بھی سفیر ہے، امریکہ کا بھی سفیر ہے، نام تو امبیسڈر ہی ہے اس کا بھی، سیشل کا بھی امبیسڈر ہی ہے، لیکن پیچھے سفیر کے پیچھے ہاتھ 2 پاؤں اس کے بھی ہوتے ہیں، 2 ایسے نہیں، امریکی سفیر کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، وہی ہوتی ہیں، وہی پاؤں، اس کا امریکن کا قد چھوٹا ہو، سیشل والا بڑا ہو، لیکن بڑا وہی ہے جس کے پیچھے اسٹیٹ بڑی ہے، طاقت بڑی ہے۔ اللہ کا نمائندہ جتنی اللہ کی عظمت ہوگی وہ ریفلیکٹ کرے گی، یعنی جتنی تمہارے ایمان میں اللہ کی عظمت ہوگی اتنا تم رسول کے سامنے جھکو گے، ڈرو گے ان سے، اللہ کے نمائندے۔ اس لیے حضور کے چچاؤں کو، حضور کے جو سسر تھے، خسر، عمر اور ابو بکر، چچا عباس، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے بایولوجیکل بھتیجے ہیں، لیکن اس وقت جو ان کی حیثیت ہے وہ اللہ کے رسول کی ہے، لہذا وہ بھی کیا کرتے، وہ بھی ہمیشہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ نہیں کہتے تھے اے بھتیجے، وہ نام لے کے نہیں کہتے تھے اے محمد کہ ہمارا بھتیجا ہے، ہم نے ہاتھوں کھلایا ہوا، ایسا نہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، ہم نے آپ کو ارسال کیا ہے، ہم نے بھیجا آپ کو، آپ گئے نہیں، ہم نے آپ کو بھیجا۔ شاہدن، گواہ بنا کر، آپ نے گواہی دینی ہے کہ میں نے اس کو پہنچایا تھا اور اس نے عمل نہیں کیا، اور اس کے بعد کیا ہے، جس نے مانا تھا اس کے لیے مبشرن، یعنی جس کی فیور میں وہ گواہی گئی، شاہد ہے نا حضور، گواہ ہے نا، لکھا ہوتا نا شاہد اول، شاہد ثانی، ہاں جی، وٹنس۔ آپ کی جو گواہی ہوگی وہ لازماً کسی کے حق میں ہوگی تو لازماً دوسرے کے خلاف ہوگی، تو جس کے حق میں ہوئی شاہدن، جس کے حق میں ہوئے مبشرہ، اس کے لیے بشارت ہی بشارت، اور جس کے خلاف ہوئی نذیرہ، اس کے لیے خبردار کرنے کا۔ اسی لیے سورہ نساء میں جو کہا گیا کہ کیا منظر ہوگا وہ، کہ جس دن آپ کی گواہی پر آپ کے رشتہ دار لٹکائے جائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ مکے والے سارے حضور کے رشتہ دار تھے، نبی تو ان کے خلاف گواہ بن کر آئے گا، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہو، میری گواہی میں میرا چچا، میرا تایا، میرا ماموں اگر جاتے ہیں تو ظاہر ہے تکلیف تو ہوتی، اور دنیا بخشی جا رہی ہے اس پہ، تو آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ جاری ہو گئے اس پہ۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، یعنی ہم مومن، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس رسول کی تم توقیر کرو، عزت کرو ان کی، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعزرو، ان کی مدد کرو، ان کا ادب کرو، ان کی توقیر کرو، اور پھر قومے کے بعد وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح صبح و شام بیان کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔